جہاں قرآن مجید میں اللہ پاک نماز کا ذکر فرماتا ہے، وہیں پر اللہ پاک زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، اور کہیں پر انما الصدقات للفقراء والمساکین کے نام سے صدقہ اور زکوٰۃ بیسیکلی اگر آپ اس کا کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کریں تو تقریباً سیم ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ وہ ہے جو آپ پر فرض کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد صدقہ نافلہ کی ہم بات کریں گے آگے چل کے۔ زکوٰۃ 2.5% اسلام نے فرض کی ان لوگوں کے لیے کہ جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، فی سبیل اللہ جو دین کے لیے کام کرتے ہیں، یا مساجد ہیں، یا وہ کوئی بھی ایسی چیز جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر اس تک یہ ضرور پہنچے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلی قوموں پر جو زکوٰۃ تھی وہ 10% تھی، جس طرح ہمارے آج عشر کی ہم اگزامپل لیتے ہیں، عشر جو ہے وہ زرعی رقبے کے اوپر 10% ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے ہمارے دین میں اللہ نے ہمارے لیے اور آسانی کر دی کہ اس کو 2.5% کر دیا۔ صدقات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صدقات کے اندر وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس کا تعلق صرف پیسے سے نہیں ہوتا، صرف پیسہ ہی صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ وہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ اگر ہم کسی کے لیے کوئی آسانی کا سبب بھی بنتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے، مسکراہٹ کو صدقہ کہا گیا ہے۔ لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ زکوٰۃ دینے کے بعد اللہ کا حق تم نے ادا کر دیا، اس کے آگے بھی تمہیں بڑھنا ہے۔ اب جب قرآن پاک میں بار بار انفقو کی تکرار آتی ہے نا، تو ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بحیثیت مجموع یہ سوال بھی پوچھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ارشاد فرما دیجیے کہ ہمیں کہاں تک دینا ہے؟ تو جواب آیا قل العفو، جو بھی زیادہ ہے دے ڈالو۔